بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے قسم اٹھائی، جو ماں باپ قرآن کی صورت پڑھیں گے ہر ایک کی زبان پر ان کی اولاد کا نام ہوگا۔ نہ صرف زمین پر بلکہ آسمان پر بھی اولاد کے چرچے ہوں گے۔ بے شک جن والدین کی اولاد کامیاب باعزت ہوتی ہے ان کی اپنی عزت پہچان بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سے بچے بچپن ہی سے چمکنے لگتے ہیں، ان کی زبان پر علم، عمل، ادب کی روشنی جھلکتی ہے۔ ایسے بچوں کے ساتھ ان کے والدین کا نام بھی روشن ہو جاتا ہے، لوگ ان کے گھرانے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے وہ ہمارے اولاد کو ایسی کامیابی عطا کرے جو عزت والی ہو، جو ایمان عمل کی روشنی سے بھرپور ہو۔ تو یہ ایک نہایت ہی خاص صورت ہے قرآن پاک کی، جس کے بارے میں فرمایا گیا جو ماں باپ اسے روزانہ پڑھتے ہیں ان کے اولاد پر اللہ کے خاص رحمت نازل ہوتی اور دنیا میں بھی عزت پاتے ہیں، ہر وار سے محفوظ رہتی ہے، ان کی مقدر میں کامیابی لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو والدین اس سورہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں ان کے اولاد کو دنیا پر حکمرانی نصیب ہوتی ہے۔ یہ سورت صرف الفاظ نہیں، یہ برکت، حفاظت، عزت کا خزانہ ہے۔ محترم ناظرین، ماں باپ کے دل میں اپنے اولاد کے لیے بے حد رحمت، شفقت کا فطری جذبہ احساس پایا جاتا ہے۔ یہی پدری مادری فطرتی جذبات احساسات ہی جو بچوں کی دیکھ بھال، تربیت، ان کی ضروریاتوں کی کفایت پر انہیں ابھارتی ہے۔ ماں باپ کے دل میں یہ جذبات راسخ ہو، ساتھ ساتھ اپنی دینی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہو، وہ اپنے فرائض ذمہ داریاں حسن طریقے سے اخلاص کے ساتھ پوری کر سکتی ہے۔ قرآن مجید احادیث نبوی میں اولاد کی تربیت کے بارے میں واضح ارشاد ہے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اولاد کو اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی میں رونق سے تعبیر فرمایا۔ یہ رونق اسی وقت ہے جب والدین کی جانب سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے بچوں کی صحیح نشوونما، دینی اخلاقی تربیت کی جائے، بچپن ہی سے انہیں زیر تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ اس لیے فلاں انسانیت کے مذہب اسلام میں جہاں والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا اور اولاد کو والدین کی فرما برداری کی ترغیب دی گئی، وہیں والدین کو اولاد کی بہترین تربیت کا بھی حکم دیا گیا۔ اس لیے ضروری ہے ماں باپ دونوں کو اولاد سے، خواہ وہ بیٹے ہو یا بیٹیاں، بلا تفریق محبت کرتے ہوئے ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے، بلکہ ہر معاملے کی طرح اولاد کی پرورش تربیت کے معاملے میں بھی قرآن مجید روشن تعلیمات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رونما حاصل کرنا چاہیے۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے، کسی ماں باپ کی طرف سے اس کی اولاد کے لیے سب سے بہتر تحفہ یہ ہے وہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ حضرت لقمان نے جو وصیت اپنے بیٹے کو کی تھی، اللہ جل شانہ اسے قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، مفہوم: اے بیٹے، اللہ کا شکر نہ ٹھہرانا، شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ حضرت لقمان آگے فرمایا، مفہوم: اے میرے بیٹے، حضرت لقمان نے آگے فرمایا، مفہوم: اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو تب بھی اسے معمولی نہ سمجھنا، وہ عمل کسی پتھر میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا پھر زمین کے اندر، زمین کے تہہ میں چھپا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ اسے ظاہر فرمائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین و باخبر ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو، برے کاموں سے منع کیا کرو، جو کچھ پیش آئے اس پر صبر کیا کرو، بے شک یہ صبر ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ لوگوں سے بے رخی مت اپناؤ، زمین پر تکبر سے مت چلو، بے شک اللہ تعالیٰ کسی متکبر کو پسند نہیں فرماتے۔ اپنے چال میں میانہ روی اختیار کرو، اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم لقمان کی دانائی حکمت والی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے فرزند سے کی، انہیں بیان فرما کر چند باتوں کی طرف رونمائی فرمائی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اس کے نام سے نہیں پکارا بلکہ اے میرے بیٹے کہہ کر پکارا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے نام لینے سے محبت کا وہ اظہار نہیں ہوتا
جو اے میرے بیٹے کہنے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ جس طرح ماں لاشعور عمر میں بچے کو محبت میں میرا لال، میرا چاند، میرا سہانا وغیرہ جیسے لقبات سے پکارتی ہے، اسی طرح جب بچہ شعوری عمر کو پہنچ جائے تو والدین اس سے اسی انداز میں محبت میں بات کریں۔ ماں باپ کے بعد بچے کے دل دماغ میں اثر انداز ہوگے۔ سب سے پہلے نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی وہ توحید باری تعالیٰ سے متعلق تھی۔ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس سے بھی معلوم ہوا بچے کو سب سے پہلے دینی عقائد کی تعلیم دینی چاہیے، بڑا ہو کر وہ ایک اچھا مسلمان بنے، کیونکہ اس کے عقائد جب صحیح ہوں گے اعمال بھی انشاءاللہ صحیح ہوں گے، اور اگر عقائد قرآن سنت سے ہوئے تو یقین نہیں کیا سکتا وہ راہ راست پر عمل کرے گا۔ بچوں کا ذہن صاف شفاف خالی ہوتا ہے، اس میں جو چیز بھی نقش کر دی جائے مضبوط پائیدار ہوتی ہے، اس لیے سب سے پہلے بچے کو دینی اخلاقی تعلیم دی جائے، قرآن سنت کی تعلیم دینی امور کے ماہر استادات سے دلوائی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے عمل رائی کے دانے کے برابر ہو تو روز محشر اللہ تعالیٰ اسے تمہارے سامنے لے آئیں گے، یعنی کوئی عمل خواہ وہ اچھا ہو یا برا اسے معمولی مت سمجھنا، روز محشر تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر عمل صالح ہے تو وہ تمہارے لیے روز محشر مفید ثابت ہوگا، اور ہو سکتا ہے جسے تم معمولی سمجھو روز محشر وہی تمہاری شفاعت کا سبب بن جائے۔ اگر وہ عمل برے ہیں تو تم بے روز محشر اسے چھپا نہ پاؤ گے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی جسے تم معمولی سمجھ رہے ہوں گے تمہارے سامنے ظاہر کر دیں گے، اور وہاں انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ حضرت لقمان مزید فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، اچھے کاموں کی تلقین کیا کرو، برے کاموں سے منع کیا کرو۔ حضرت لقمان کے اس فرمان میں 3 امر ہیں۔ پہلا ہے کہ نماز قائم کرو۔ نماز ہر شریعت میں رہی ہے، اس کی کیفیت و ہیبت میں تبدیلی واقع ہوتی رہی، پھر نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مفہوم اللہ کی مدد چاہو نماز صبر کے ذریعے۔ اسی طرح نماز جسم روح کے لیے باعث سکون راحت ہے۔ ایک مسلمان نماز کو صرف اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھے تو اس سے مالک حقیقی راضی ہوگا۔ جب مالک راضی ہوتا ہے تو بندے پر انعامات کی بارش کرتا ہے۔ دوسرا ہے کہ اچھے کاموں کا حکم کرو۔ ایک شخص دوسروں کو جب اچھائی کا حکم دے گا تو لا محالہ امر ہے، اول وہ خود بھی اچھے کام کرے گا۔ تیسرا یہ کہ برائی سے منع کرنا، بلا شبہ برائی سے منع کرنا بھی اسی وقت ممکن ہے جب بندہ خود برائی سے باز رہے۔ اگر کوئی شخص خود برے کام کرے، دوسروں کو کہے یہ نہ کرو تو اس کا کتنا اثر ہوگا یہ ہر عام خاص جانتا ہے۔ جب ایک شخص اچھے کام کرتا ہے، اچھائی کا حکم دیتا ہے، برے کاموں سے باز رہتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، تو لا محالہ بہت سے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ اسے جانی نقصان نہ بھی پہنچائے، ذہنی اذیت ضرور دیتے رہتے ہیں، جس پر اسے صبر کرنا، اور یہ لمحات بڑے ہمت کے ہوتے ہیں۔ بے وجہ تنقید برداشت کی جائے، بے وجہ کے طعنے سنے جائے، اس پر طرز کے تیر برسائے جائے، ان سب کے جواب میں وہ خاموش رہے، اس کے لیے بڑی ہمت، بڑا حوصلہ چاہیے۔ یہی بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمائی تھی، صبر کرنا بڑی ہمت کے کام ہے۔ جن لوگوں سے مزاج نہیں ملتے ان سے بھی بے رخی سے بات مت کرو۔ حضرت لقمان نے اپنے لخت جگر کو اس سے منع فرمایا۔ مزید فرمایا، متکبر مت بنے، یعنی بے رخی کا معاملہ تکبر کے زینے کی پہلی سڑی ہے، اس سے بچنا ساتھ ہی فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی متکبرین کو پسند نہیں فرماتی، اس لیے تکبر سے بچنا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت لقمان نے فرمایا، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی زمین پر اکڑ کر چلنا بھی تکبر ہے، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ یہ اعتدال ہر شے میں لائق تعریف مد ہوتا ہے، اس لیے ان دونوں امور سے بچا کر ایام حیات بسر کرو۔ آخری بات حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو سکھائی، اے میرے بیٹے اپنی آواز کو پست رکھو۔ یہاں بھی وہی درجہ بالا امر ہے، یعنی عدل اعتدال، یعنی آواز نہ اتنی پست ہو دوسرا سن ہی نہ سکے، اور نہ ہی اتنا زور سے بولے کہ دوسروں کی آواز تم نہ سن سکو۔ یاد رکھو، گدھا زور سے بولتا ہے جس کی آواز سارے آوازوں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔
حضرت لقمان کے اپنے فرزند کی گئی یہ نصیحتیں ہمیں بتاتی ہے ہمیں اپنے اولاد سے ان کی نفسیات سامنے رکھ کر ان کی ذہنی اعتداد کا اندازہ لگا کر بات چیت کرتے رہنا چاہیے۔ آج کے ماحول کا تقاضا ہے والدین اپنے اولاد کے ساتھ دوستانہ ماحول میں گفتگو کریں، ان کے مسائل پریشانیوں کو سنیں، حل کریں، کیونکہ ڈانٹ ڈپٹ کے دور گزر چکے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 برس رہے۔ آپ فرماتے ہیں ان 10 برسوں میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ یہ ایک واقعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ گیا، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے اپنے اولاد کے ساتھ نرمی برتو اور ان کی بہتر تربیت کرو۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اولاد کی بہتر تربیت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اولاد کی تربیت اگر شاعر اسلام طرز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی تو انشاءاللہ اولاد دنیا آخرت بھی سنوارے گی اور اولاد مطیع فرما بردار خدمت کرنے والی بھی ہوگی۔ والدین کی طرف سے اولاد کی صحیح تعلیم تربیت والدین کے لیے صدقہ جاریہ ذخیرہ آخرت ہے۔ ناظرین، قرآن پاک وہ نورانی کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والوں کو عزت، سکون، عظمت عطا کرتی ہے۔ یہ وہ کلام الہی ہے جو عام انسان کو خاص بنا دیتا ہے۔ تو جو بندہ قرآن سے جڑ جاتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے دل میں روشنی اترتی ہے اور اس کی زبان پر برکت نازل ہوتی ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والا اگر دنیا میں ایک معمولی انسان بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے خاص مقام عطا فرماتے ہیں۔ زمین پر لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، آسمانوں پر فرشتے اس کا نام احترام سے لیتے ہیں۔ اس کے نام کے چرچے صرف دنیا تک محدود نہیں رہتے بلکہ آسمانوں تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جو اس کلام سے تعلق جوڑ لیتے ہیں اللہ خود اس کی عزت کی ضمانت لے لیتے ہیں۔ بلکہ اس طرح قرآن پاک کے حوالے سے بات بھی یاد رکھنی چاہیے، جو انسان اس کتاب سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت جا گزے ہو جاتی ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی سنوارنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو گمراہوں کو ہدایت دیتی ہے، کمزور کو طاقت دیتی ہے، غمگین دلوں کو سکون پہنچاتی ہے، بھٹکے انسان کے راستہ دکھاتی ہے۔ تو جب کوئی بندہ قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے اللہ خود اس کے معاملات سنوار دیتے ہیں، اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس کے دل میں وہ نور عطا کرتے ہیں جو کسی دنیاوی چیز سے نہیں ملتا۔ تو لہٰذا قرآن پڑھنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا، کیونکہ ہر ایک آیت کے ساتھ فرشتے اس کے پاس رحمت لے کر آتے ہیں، اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اس کے گھر میں برکت اترتی ہے، اس کے اولاد کے نصیبوں میں خیر بھلائی لکھ دی جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ خود وعدہ فرماتے ہیں جو میرے بندے اس کلام کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں تو میں اسے کبھی رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں عزت، سکون، کامیابی ہو، قرآن سے دوستی کر لیں، اسے روز پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ جو دل قرآن سے روشن ہو جاتا ہے وہ پھر کبھی اندھیرے میں نہیں ڈوبتا۔ ناظرین، قرآن کی وہ عظیم سورت جو ہر والدین کو اپنی اولاد کے لیے ضرور پڑھنی چاہیے اور وہ ہے سورہ فاتحہ۔ یہ سورہ ہدایت، رحمت، کامیابی کا خزانہ ہے۔ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے ان کی اولاد باعزت ہو، کامیاب ہو، ہر ایک کی زبان پر ان کے بچوں کی تعریف ہو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کا نام زمین آسمان پر روشن ہو تو روزانہ سورہ فاتحہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ طریقہ یہ ہے والدین روزانہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بہتر ہے فجر کی نماز کے بعد یا رات سونے سے پہلے ہر مرتبہ تلاوت کے بعد یہ دعا کریں، یا اللہ میرے اولاد کو ان میں شامل فرما جن پر تیرا انعام ہو،
انہیں دنیا آخرت میں عزت، کامیابی، نیکی عطا فرما، ہر شر سے محفوظ رکھ۔ سورہ فاتحہ کو دعائے رحمت کہا جاتا ہے کیونکہ سورت صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ ایک ایسی التجا ہے جو بندے کے دل سے نکل کر براہ راست عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ جن گھروں میں روزانہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے برکت، سکون، محبت، رحمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ان گھروں پر اللہ کی خاص نظر کرم ہوتی ہے، ان کے اولاد کے نصیب میں عزت، نیکی، کامیابی لکھ دی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جیسے میں نے بتایا۔ فجر کی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے آپ اس سورت کی تلاوت لازمی کریں۔ اگر آپ صبح اور رات کو یہ عمل نہیں کر سکتے تو دن میں بھی جب آپ کو وقت ملے آپ تب بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان مختصر عمل۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کو سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو تلاوت 41 مرتبہ کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، جزا کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہو اور وہ گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ آیت 33 بار پڑھنی ہے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا آخرت میں معافی، عافیت، صحت، سلامتی، خیر کا سوال کرتا ہوں۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس سورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ انشاءاللہ زمین آسمان میں اللہ پاک آپ کا نام، آپ کے اولاد کا نام بلند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں آپ کے اولاد کو کامیابی، کامرانی، عزت، عافیت سے نوازے گا۔ سورہ فاتحہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کے وعدے، اس کی رحمت، اس کی بے پایاں کرم نوازی کا خزانہ ہے۔ جب ماں باپ اپنے اولاد کے لیے قرآن کی سورت کو مستقل پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قسم پوری فرماتا ہے، پھر نہ صرف زمین پر بلکہ آسمانوں بھی ان کے اولاد کے چرچے ہوتے ہیں۔ ایسی اولاد عزت والی بنتی ہے، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، رحمت اسی راستے کو روشن کرتی ہے۔ لہٰذا اس عمل کو معمولی بنا لیجیے، اخلاص کے ساتھ اپنا لیجیے۔ اللہ کے بارگاہ میں بھلائی، عزت، نسلوں کامیابی کی بارش دیکھیں جو انسان کی سوچ سے بھی کہیں آگے ہے۔ اللہ ہم سب کے اولاد کو قرآن کی برکتوں سے بھر دے، آمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سننا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نیکی کے بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت، توفیق، مرحمت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے اولاد کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی، کامرانی عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اپنی رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔